ایک بیابان میدان میں کچھ خیمے نشب تھے جن میں نبیوں کی نسل کا ایک معزز خاندان مقیم تھا۔ انہی خیموں میں ایک پاک باز اور صالح انسان حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ ان کا گھر علم، حکمت، عبادت اور تقوی کا مرکز تھا۔ ان کے بیٹے خصوصاً یوسف نامی بچہ حسن و جمال اور اخلاق کا پیکر تھا۔ ایک ایسا بچہ جس کے چہرے پر نور کی جھلک تھی اور جس کی آنکھوں میں کوئی انجان راز چھپا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب خواب محض خیالات نہیں ہوتے تھے بلکہ غیبی پیغام کا ذریعہ ہوتے تھے۔ نبیوں کے گھرانوں میں خوابوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا تھا کیونکہ اکثر اوقات یہ خواب آئندہ کی تقدیر کی نشاندہی کرتے تھے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جس نے آپ کی زندگی بدل دی ہو؟ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف سازش کرے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے؟ کیا قسمت کا دروازہ کنویں کے اندھیرے سے بھی کھل سکتا ہے؟ جی ہاں، ایک روز انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عجیب خواب بیان کیا۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خواب محض ایک منظر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی تمہید ہے۔ انہوں نے فوراً یوسف علیہ السلام کو نرمی سے سمجھایا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف کے بھائی اس سے حسد کرتے ہیں کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی خاص محبت حاصل تھی اور ان کا اخلاق اور چہرہ بھی سب سے نمایاں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ جلتی رہی۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہم ایک جماعت ہیں پھر بھی باپ ہمیں کم توجہ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا لے جائے گا۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ اب ان کے دل میں باقاعدہ سازش تیار ہو چکی تھی۔ اگلے دن بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، آپ یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیجیں، وہ کھیل لے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں مشغول ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے پورے یقین سے جواب دیا، ہم ایک جماعت ہیں، اگر بھیڑیا یوسف کو کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان والے ہوں گے۔ باپ کے دل میں وسوسے تھے مگر خدا کی تقدیر غالب آ چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوجھل دل کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو میدان میں لے گئے، وہاں کھیلنے کے بہانے سب سے الگ کیا، پھر اچانک اسے پکڑ کر ایک کنویں کے قریب لے آئے۔ اس معصوم بچے نے جب اپنے بھائیوں کی آنکھوں میں سختی دیکھی تو خوف سے کانپ گیا۔ اس نے التجا کی، آنسو بہائے مگر بھائیوں کے دل پتھر بن چکے تھے۔ انہوں نے اسے اس کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندھیرا، تنگ اور سنسان تھا۔ یوسف علیہ السلام وہاں تنہا، غمگین اور خوفزدہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا۔ رب نے ان سے فرمایا، یوسف، گھبراؤ مت، ایک دن تم اپنے بھائیوں کو ان کا یہ عمل یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ سکیں گے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر گھر لوٹے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر ایک جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر رونے لگے، ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مشغول تھے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ خون آلود قمیص دیکھی مگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ ایک جھوٹ ہے۔ وہ رو پڑے مگر صبر کیا اور کہا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک برا کام آسان کر دیا ہے، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ اس واقعے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک خوبصورت، معصوم اور نیک بچہ جو اپنے والد کی محبتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا، اب کنویں کے اندھیرے میں تنہا تھا، مگر وہی کنواں اس کے مستقبل کا دروازہ بننے والا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصوبے کی ابتدا فرما دی تھی۔ یہ خواب کی پہلی تعبیر تھی، آزمائش، جدائی اور سفر کا آغاز۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی نصیحت دیتا ہے۔ خواب اگر سچے ہوں تو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ حسد بھائی سے ہو یا بیگانے سے، دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان کو ظلم پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو کنویں کا اندھیرا بھی اسے بادشاہی کے محل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی قسط نمبر 1 تھی، جس میں ہم نے ان کے خواب سے لے کر کنویں میں ڈالے جانے تک کا احوال سنا۔ اگر آپ یہ مبارک سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے۔ انشاءاللہ بہت جلد قسط نمبر 2 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا حیرت انگیز باب لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ باکس میں رائے دے کر حوصلہ افزائی فرمائیں۔ السلام علیکم۔